حضرت فرماتے تھے کہ بعض لوگوں کو اتنی عادت ہو جاتی ہے گناہوں کی، ہاتھ سے جوانی برباد کرنے کی، لڑکیاں لڑکے، فلمیں، گندی فلمیں، گٹر لائن میں گھسنا، تو ان کی ایسی عادت ہو جاتی ہے کہ ان کو مزہ نہیں آتا، پھر عادت کی وجہ سے ایسے کرتے ہیں. ہم نے تو سنا تھا، میرے پاس تو کئی آ بھی چکے روتے ہوئے اشبار آنکھوں سے کہ خدا کی قسم ہاتھ سے جوانی برباد کرنے میں جو 2 منٹ کا مزہ ملتا تھا اب وہ مزہ نہیں ملتا. میں نے کہا ابھی چھوڑ دے، کہ عادت جو ہے وہ اس کی وجہ سے میں کرتا ہوں اس طرح. اللہ بچائے کہ اللہ اس وقت سے بچائے کہ ہم گناہ چھوڑنے چاہیں پر گناہ میں نہ چھوڑیں. اور خدا نہ خواستہ اس حالت میں موت آئی تو پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جو جس حال میں مرے گا اسی حال میں اٹھایا جائے گا. لڑکیوں سے بات کر رہا ہے، ہاں کیسی ہو؟ اچھا اباغ ہے، ہمارے بھی اباغ ہے، رات کو 12:30 بجے فون کرنا. اسی وقت ابھی آج ایک ڈاکٹر صاحب آ رہے تھے، آج ڈاکٹر صاحب تھے. آپ لوگوں کو بتاتا ہوں نا کہ میرے ڈاکٹر بہت دوست یہاں آتے ہیں، ایک نیورو سرجن میرے ڈاکٹر ہیں، تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ بھئی آج کل نوجوانوں میں پیرالائسس، فالج، اس کو تفصیل بتا چکا ہوں، آج نہیں بتاؤں گا. پیرالائسس، فالج، ہارٹ اٹیک، برین ہیمریج، یہ کیوں نوجوان میں زیادہ ہے؟ میں نے کہا ہم نے تو حضرت نے بتایا تھا کہ رات دن بیٹھنا یہ جوانوں کو موت ہے. ہمارے پاس پرچے آتے ہیں 20 سال کا، 18 سال کا. اب دیکھیے آج ڈاکٹر نے کیا بات بتائی ہے اور فوراً آپ تسلیم بھی کر لیں گے. کہا کہ مجھے نیورو سرجن نے بتایا، یہ بھی تسلیم کریں گے، آج کے ڈاکٹر کی بھی بات بھی تسلیم کریں گے آپ. نیورو سرجن نے بتایا کہ نوجوان زیادہ تر بیٹھا ہوا ہے تو بلڈ سرکولیشن رک جاتی ہے یہاں. زیادہ تر کمپیوٹر، لیپ ٹاپ، لڑکیاں لڑکے، میسیجنگ اور گندی فلمیں، گانے، سارا دن بیٹھا ہوا ہے، ساری رات بیٹھا ہوا ہے. اب جب ساری رات بیٹھا ہے تو کھانا کیسے ہضم ہوگا؟ آٹومیٹک غذا کم ہو جائے گی اور اسکور 1 لاکھ تک پہنچانا ہے نا، تو پیشاب پخانے کا تقاضا ہو گیا، کہاں جائے گا؟ بیت الخلاء میں. اس کا بس نہیں چلتا کہ کمپیوٹر کے سامنے سیٹ بنا کر ایک ہول بنا دے بڑا سا، اوپر سے امپورٹ ہو رہا ہے، نیچے سے ایکسپورٹ ہو رہا ہے، اور کوئی بٹن دبائے جس سے آٹومیٹک صفائی بھی ہو جائے تاکہ یہ بھی نہ اٹھنا پڑے، ہے نا. پھر فائٹنگ والا اور ویڈیو گیم فائٹنگ والی، تو بلڈ کی سسٹم کیا ہوتا ہے، دل کی دھڑکن کی رفتار کیا ہوتی ہے، اور اس کے بعد گندی فلم میں دل کش اور مکش، قبض و بست ہوتے ہوتے دل بڑا ہو جاتا ہے. اتنی بیماریاں لگ جاتی ہیں، کتاب ہے اس میں دیکھ لو. پیشاب کے قطروں کی بیماری، ارادے کمزور، یادداشت کمزور، پنڈلیوں میں درد، کمر میں میٹھا میٹھا درد، اچانک اٹھے تو آنکھوں کے سامنے ہلکا آ جائے، دنیا کے لیے بھی ناکام، دین کے لیے بھی ناکام. ذہن کمزور ہو گیا، یادداشت کمزور ہو گئی، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، بلی کودے گی پاجامہ خراب ہو جائے گا. ماں کہے کہ دیکھ بیٹا یہ کیا دھماکہ ہوا ہے، کہ اماں میرے سائز کا پمپر ہی نہیں ہے، میں کیسے باہر نکلوں. یہ سب نقصانات. اب ان کی وجہ سے یہ بیماریوں. آج ڈاکٹر صاحب آئے تو انہوں نے بتایا کہ ایک نوجوان میرے پاس کل آیا، گردن ایسی تھی ٹیڑھی اور چیخیں نکل رہی تھی اس کی، تو اس کو تو تجربہ ہے، تو اس نے کہا کہ رات دن فلمیں دیکھتے ہو، ویڈیو گیم کھیلتے ہو؟ کہا ہاں. کہا گردن کیسے تمہاری ہلے گی؟ خدا کے واسطے اس کو چھوڑو، ورنہ ابھی اگر تمہارے کو شفا مل جائے گی بھی شفا بھی نہیں ملے گی. بیوی سامنے کھڑی ہوگی تو ادھر دیکھ رہا ہوگا، پھر بیوی کہے گی سرکار مجھے دیکھو، کہاں سے دیکھوں، تو اوپر جا تو تجھے دیکھوں. گردن جو اٹکی ہوئی ہوگی. تو یہ نئی بات پتا چلی آج کہ یہ اس کی وجہ سے ان کی گردن کو موومنٹ نہیں ہوتی، بس بیٹھے ہوئے. شادی کروں گا تو جہاں کروں گا، نہیں تو نہیں کروں گا. پھر کیا کرے گا؟ نیپا چورنگی میں تالیاں مارے گا، جا کر 300 کی دیہڑی کرے گا. بس ہر تمہیں لڑکی چاہیے. بیوقوف آدمی، جو اللہ نے قسمت میں لکھی ہو ملنی ہے، جو تجھ سے محبت کی دعوے کرتی ہے محبت کا، اور تیرے ساتھ تنہائی میں گھومتی ہے، تیرے ساتھ ملتی ہے پارک میں یا ہوٹل پر کہیں بھی، تو یہ اللہ کی وفادار ہوئی؟ نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفادار ہوئی؟ نہیں. اپنے ماں باپ کی وفادار ہوئی؟ پھر ہی وفادار ہو جائے گی. کیسی بیوقوفی کی بات ہے. لمبی لمبی چھوڑتے رہتے ہیں. کوئی کہتا ہے میرے جاپان میں کارخانہ ہے، یا میں ایسے ہی وقت پاس کرنے آیا ہوں، چھٹیاں گزارنے آیا ہوں، جاپان سے سارا مجھے انکم ہوتی ہے. جاپان میں کارخانہ بھی پتا ہے 10ویں فلور پر ہے، وہاں سے سارا پھینک کے سپلائی کرتا ہے مال. کسی کا کوریا کے اندر کپڑے کا کارخانہ ہے بھائی، کسی کا انڈیا کے اندر پودینے کے باغ ہے. لڑکی کہتی ہے میرا بیوٹی پارلر ہے بہت بڑا، فلانا بیوٹی پارلر میرا ہے. اب وہ اندر جا کے پوچھے گا کہ اس کا بیوٹی پارلر ہے.
تو کم از کم 5 ٹن سونا ہے میرے پاس، اتنا سونا ہے. اب تو اس کی تو حالت خراب ہو گئی. 5 ٹن سونا تو کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا. شادی کے بعد کہتا ہے سونا کہاں ہے؟ کہا وہ ڈاکہ رات کو لگا تھا، سب ڈاکو لے گئے. کہا پھر آپ کی جاپان کی فیکٹری پر دشمنوں نے قبضہ کر لیا. لمبی لمبی چھوڑ رہے ہیں. کبھی درود شریف پڑھا 100 دفعہ، کبھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا اولیاء بنانے کی فکر کی. آؤ یہاں بھی آؤ، صبح سے لے کر رات تک نوجوان آتے ہیں. کھڑے ہو جاؤ. یہ ماشاءاللہ انجینئر ہے، NLD سے کتنا پرسنٹ لیا تھا؟ 86 نیشنل ریفائنری میں انجینئر ہے. داڑھی، نماز، ایمانداری. تھوڑے عرصے میں 25 سینئر اس کا اللہ نے ہیڈ بنا دیا. اور بھی کئی بیٹھے ہوئے ہیں. ان کے ماں باپ خوش، بیوی ابھی ہے نہیں، جب آئے گی تو انشاءاللہ خوشی ہوگی. آیا ہی نہیں تو کیسے خوش ہوگا بھائی؟ لیکن سکون، چین، اطمینان، مزیدار والی زندگی اللہ صرف اور صرف جو اللہ کو خوش کرتا ہے اس کو دیتے ہیں. دیکھیں یہ سرجن ہے ماشاءاللہ، اللہ کے کرم سے. کھڑا نہیں ہوگا شاید پھر وہ کچھ ہو جائے، ٹانکے دینے پڑیں. دیکھو اللہ کا احسان، دیکھو مالک کا. بتاؤ اللہ خوش نہیں ہوں گے؟ اور بھی تو ہیں نرس کے پیچھے پڑے رہتے ہیں. بیٹھ جائیں. ہم جب چھوٹے تھے تو اسٹیتھوسکوپ کی جو نلکی تھی نا اتنی بڑی تھی کہ وہ ڈاکٹر دیتا تھا کہ لگاؤ، ہم خود لگاتے تھے. اب اسٹیتھوسکوپ کی نلکی ہوتے ہوتے اتنی چھوٹی ہو گئی ہے تاکہ حسین کے نزدیک ہو سکے ہم. ان ڈاکٹروں سے میں ہنستا ہوں. میں نے کہا اگلے وقت میں یہ بھی نہیں ہوگا، ڈائریکٹ حسینوں کے آپ کان لگا کے رکھیں گے. ہاں دھڑکن میں میرا نام آ رہا ہے. دھڑکن میں تیرا نام کہاں سے آ رہا ہے بھائی؟ عجیب عجیب پاجامہ والی حرکتیں کرتے ہیں. دھڑکن میں میرا نام آ رہا ہے. ایک لڑکا اور لڑکی کا، آپ کو ایک بات عجیب بتاؤں، یہ عشق جو ہے نا لڑکی سے ہوتا ہے، کچھ کچھ سا عشق ہو رہا ہے. کیا بھائی کچھ کچھ سا عشق ہو رہا ہے؟ کیا ہے کچھ کچھ سا عشق سا ہونے لگا ہے؟ چلو ہے کچھ، بس یہی سنا دو. اگر یاد ہے تو ٹھیک، ورنہ بیٹھ جائے خامہ کا اپنی بات کیوں خراب کراتا ہے. ہٹ جاؤ، گرے گا کسی پر فرسٹ ایڈ کے لیے میں کچھ مدد نہیں کر سکتا. ماشاءاللہ میرے اجازت یافتہ ہیں، جاب کرتے ہیں، ہفتے میں 4 بیان ہوتے ہیں. 1 یا 2 بوڑھے بیت ہو گئے آپ سے؟ 1 الحمدللہ. ماں باپ فدا، بھائی بہن فدا ماشاءاللہ. پڑوسی بھی مجلس میں آ کر، ورنہ پڑوس والے کو یہ لفٹ کراتے ہیں. ہاں جی. ابھی آگے اس کے لیے میں تیاری کرا رہا ہوں پہلوان کے لیے. جائز لباس ہوگا، یہ چڈی وڈی پہننا جائز نہیں، ناک سے لے کر گھٹنے تک چھپانا فرض ہے. ہاں جی. کی جوتیوں کا صدقہ جی لے بھائی، جوتیوں کا صدقہ ہے. ایک اللہ والے سے کسی نے کہا حضرت آپ کی دعوت کرنی ہے، تو فرمایا کتنے لوگ ساتھ چلیں؟ کہ سب. کہ آپ کا دماغ خراب ہے؟ کہ بس فکر ہی نہ کریں، سب کو دعوت ہے. جناب دعوت میں لے گئے اور چائے اور بسکٹ اور سموسے اور پیٹیز کا آپ نے اتنا تکلف کیا. پیر بھائیوں نے کہا کہ سب آپ کی جوتیوں کا صدقہ ہے. شیخ نے کہا آپ نے اتنا انتظام کر دیا کہ سب حضرت آپ کے جوتیوں کا صدقہ ہے. اقبال نے پوچھا، بیت اقبال والے نے کہا حضرت آپ کے جوتیوں کا صدقہ ہے. اور سب ٹھاٹ سے کھا کر باہر آئے تو کسی کی چپل نہیں تھی. کہ ہماری چپلیں کہاں گئی؟ کہ میں تو شروع سے کہہ رہا ہوں آپ کی جوتیوں کا صدقہ ہے. اب میری جوتیاں دیکھنا، یہ میری جوتیوں کا صدقہ کہہ رہا ہے. بھائی سنبھال کے رکھنا بھائی. ہاں پھولوں کے گرد بھورا. یہ کون ہے؟ پھول کون ہے؟ لڑکی. اور بھورا کون ہے؟ رس چوسنے والا لڑکا. حرام عشق پہلے سن لو کیا ہے. حرام عشق عذاب الہی ہے. میرے بھائیوں یہ بتاؤ اللہ کے عذاب کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ ہر وقت پریشان، بال بکھرے ہوئے، ماں کا یہ کھانا کھاؤ، اماں میں تو آئیں کھا رہا ہوں. ابھی تو شادی کیسے کرے گا؟ اس کو آنسوؤں کے فلیٹ میں رکھے گا؟ اپنے آہوں کا کباب کھلائے گا؟ اپنی ٹھنڈے سانسوں کا شربت پلائے گا اس کو؟ ہے انگوٹھا ٹیک اور پیسے بھی کمانے کا عشق لڑا رہا ہے. تو بھائی تو شادی کرے گا تو کیا کرے گا؟ تو روٹی کپڑا مکان کہاں سے لائے گا؟ کہ میں خواب کے اندر اس کو محل میں لے جاؤں گا، پھر اس کو جا کر اس سے بات کروں گا. کی گل ہے؟ آنکھ کھلے گی پلنگ کے نیچے. ہر وقت پریشان گزر رہا ہے، ہر وقت جیسے چرس اور بھنگ پیا ہوا، اور اسی چکر میں کہ زنا اور بدماشی، لڑکوں کے ساتھ کالا منہ کرنا، اسی آپ دیکھو گے ایسا لگے گا پاگل خانے سے ہو کر آیا ہے. حرام عشق عذاب الہی ہے. ہر وقت ایک فلم دیکھی، یہ کہاں ملے گی؟ سرچ کرو اس کا نام کیا ہے، یہ کہاں ملے گی؟ یہ تو انڈیا میں. اچھا انڈیا میں پہلی اور آخری محبت ہے. دوسری فلم یہ کہاں ملے گی؟ یہ تو تھائی لینڈ میں ملے گی. اچھا یہ یہاں ملے گی. بس سب کو لکھ رہا تو میری پہلی اور آخری محبت ہے. ابھی اپنا حال تو دیکھ، ہوا آئے تو اڑ جائے.
ساری جوانی تو گٹر لائن میں ضائع کر دی، بیوی کا کیا عطا کرے گا؟ ایسا ایسا الو بناتی ہیں، ایزی لوڈ سارا چوس لیں گی، یہ کنگلا ہو جائے گا، اس کو میسج آئے گا کہ ایزی لوڈ بھجوا، یہ لکھے گا پیسہ نہیں، وہ کہے گی کیوں نہیں، یہ آگے سے میسج کرے گا مہنگائی ہے، آخری میسج کیا آئے گا پتا، جا آج سے تو میرا بھائی ہے، چلو چھٹی ہو گئی، افسانے ہی ختم ہو گئے۔ اور یہ بھی الو اور یہ بھی الڈن بنا رہی ہے، اور حرام عشق ہو گیا، اور لڑکی نے کہا ابا گھر پر نہیں ہوں گے رات کو، اماں بھی نہیں ہوگی، آنا تجھے کافی پلاؤں گی، کہا ٹھیک ہے۔ اس کے واقعات الگ موقع نہیں، جو حرام عشق میں پھنسے اور کس طرح پٹے اور ان کے کپڑے اتار کر کس طرح فوٹو کھینچ کر بلیک میل کیا جا رہا ہے، ان کے ٹانگیں کس طرح توڑی گئیں، کس طرح پولیس کیس بنائے گئے، ہمارے پاس درجنوں درجنوں واقعات ہیں۔ ساری زندگی تلخ ہو گئی، ساری زندگی تلخ ہو گئی، ایک ایک کو نہیں، لفٹ کرائی، اس جگہ میں ملوں گی، یہاں آ جانا، آ گئے، گاڑی میں بٹھایا آگے، 5 منٹ کی ڈرائیو بھی نہیں ہوئی، چیخنا شروع کر دیا بچاؤ بچاؤ، کھڑکی سے ہاتھ نکال کے ہلانا شروع کر دیا۔ پولیس وین پیچھے کہاں تھی جو اچانک آ گئی، سائڈ پہ مار کر کے دہشت گردی کا ایکٹ اغوا کر رہا تھا، تو کپڑے بڑے اپنے پھاڑ دیے، اب وہ رو رہا ہے۔ کیا حشر ہوتا ہے میں بتا نہیں سکتا، یہ جو پٹ پٹا کر آ کر داستانیں بتاتے ہیں نا، وہ میں بتا رہا ہوں، اخبار تو پڑھتا ہی نہیں ہے تو کہاں سے بتاؤں گا یہ باتیں، ایسی ایسی داستان۔ تو یہ پہنچ گیا وہاں لڑکی کے پاس، ہاتھ پیر کانپ رہے ہیں، پسینہ چھوٹ رہا ہے، نہیں جاتا تو کہے گی تو بزدل ہے، اور جانا بھی ضروری ہے بھائی، نیٹی جٹی دور ہے، جانا ضرور ہے، تو جانا ضرور ہے بھائی۔ اب وہ ہاتھ پیر کانپ رہے ہیں اور ہر تھوڑی دیر کے بعد ایسا لگتا ہے کہ ایکسپورٹ ہونے والا ہے، بڑے استنجا کے تقاضا ڈر کے مارے پمپر پہن لیا تاکہ کچھ نکلے تو کپڑے خراب تو نہ ہو نا، ایسے ہاتھ پیر لڑ سے۔ حسین پوچھتی ہے تو پسینہ کیوں پوچھ رہا ہے، دل میں کہ ابا اور بھائی آ گئے تو سولی پر لٹکا دیا، پھر کہہ رہے ڈر مت کوئی نہیں آئے گا، بیٹھ بیٹھ۔ اس کے بعد وہ کافی بنانے گئی، سامنے اپنا موبائل رکھ گئی، تو اس نے سوچا کہ میں مس کال دے کر دیکھوں کہ میرا نام اس نے کیا فیڈ کیا ہے، جانو، جان، پیارے، دلارے، آگے پتہ نہیں کیا کیا، میرے آنکھوں کے تارے، پتہ نہیں کیا۔ اس نے جب فون کیا تو وہ بلنک ہوا، اس نے اٹھایا خوش ہو کر کے میرا نام دیکھو کیا فیڈ کیا ہے، لکھا تھا گدا نمبر 10۔ آگے بول بھائی۔ پھولوں کے گرد بھورا کچھ گنگنا رہا ہے، لمبی لمبی چھوڑ رہا ہے، پھولوں کے گرد بھورا کچھ گنگنا رہا ہے، کیسا ہوس کا مارا الفت جتا رہا ہے، کیسا ہوس کا مارا الفت جتا رہا ہے، کہتا ہے اس ساتھ کچھ اب ہو گیا ہے تم سے۔ عشق سا، عشق نہیں عشق سا۔ میری آواز کیوں کم کر دی بچہ، اس کو گردن پکڑو، کمزور تو ویسے ہی ہے، اوپر بیٹھا ہوا ہے چڑھ کر۔ ہاں جی، کہتا ہے عشق سا کچھ اب ہو گیا ہے تم سے، دعوے سے کیسے کیسے کیا گل کھلا رہا ہے، دعوے سے کیسے کیسے کیا گل کھلا رہا ہے، کیسا ہوس کا مارا الفت جتا رہا ہے۔ ہر وقت بس پیسہ چاہیے، یہ چیز خریدنی ہے، ویڈیو گیم میں لگے ہوئے، ترقی کیا کرو گے دنیا میں بھی تم؟ چیٹنگ کر کے پاس ہو رہا ہے اور استاد کلاس روم میں ملا کر پٹائی کر رہا ہے، مار رہا ہے 10 تھپڑ، کہ کیوں آپ مجھے مار رہے ہیں؟ کہ یہ ایسے کیا تم نے لکھا ہے مائی انگلش ٹیچر، کل صحیح تو یوں کہا، وہ چیٹنگ کا چیمپئن تھا، تو لکھا تھا ایسے کہ میرا ٹیچر انگلش کا بہت پیارا آدمی ہے، اس کے اخلاق بہت اچھے ہیں، بہت محبت سے پڑھاتا ہے، اس کی 4 ٹانگیں ہیں اور دم بھی ہے، جب بھوکا ہوتا ہے تو ڈھینچو ڈھینچو کرتا ہے۔ وہ لکھ رہا تھا مائی انگلش ٹیچر، اور پرچہ جو ہے وہ گدھے کے اوپر چلا گیا۔ اب وہ عقل تو ہے نہیں، عقل تو ویڈیو گیم میں لگی ہوئی ہے اور کارٹون میں لگی ہوئی ہے، فلموں میں لڑکیوں میں لگی ہوئی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں میں کیا لکھ رہا ہوں۔ بہت زبردست شربت پلایا ٹیچر نے، پھر میرے ٹیچر کی 4 ٹانگیں، دم بھی ہے، ڈھینچو ڈھینچو بھی کرتا ہے، پھر انہوں نے ایسا ڈھینچو ڈھینچو کرایا کہ کام بن گیا اس کا بھی۔ ہر وقت پیسہ چاہیے، ہر چیز خواہش پوری ہونی چاہیے، چاہے چوری کرنی پڑے،
چاہے ماں باپ کی بد دعا لینی پڑے، اور سب دوست جو ہے اس کا کنگلا کرتے ہیں، اور پیسے والے کے دوست زیادہ ہوتے ہیں، یہ بھی یاد رکھنا۔ دوستی کی شرائط بتا چکا ہوں چند ہفتے پہلے۔ بس جب ایسا ایک دفعہ آدمی سے دوست کہتے ابے تبے زیادہ ہوتا ہے آج کل، فوج گالی کے ساتھ ابے تبے، ابے یار ابا نے پیسے بند کر دیے۔ کہا اچھا یار میرے پیٹ میں گڑگڑ ہو رہی ہے، گھر جانا ہے مجھے جلدی۔ بھائی تو ساتھ رہتا تھا ہر وقت، پھر کیا مسئلہ ہو گیا؟ پیسے بس ایک دفعہ کہتے پیسے کا، اب ابا نے پیسے بند کر دیے اور کہا کہ کچھ پیسے تمہیں نہیں دیے جائیں گے، میں نے آپ کو اتنے عرصے سے پیزا کھلا رہا ہوں، آپ بھی تو پیزا مجھے کھلاؤ۔ کہ یار بند کباب کھانا ہے تو 20 روپے کا کھا لے بھائی، پیزا تو نہیں کھلاؤں گا تجھے، تو تصور میں پیزا کھا لے، بس سارا دوستیاں ختم ہو گئی، کوئی پوچھتا ہی نہیں۔ اب ماں باپ بیچارے نیک ہیں، وہ اگر منع کرتے ہیں چرا لیتے ہیں پیسے، ماں باپ کے پیسے، اور خوب ماں باپ کو بے عزت کرتے ہیں۔ جن پیسوں کی کسی کی امانت رکھی ہوئی وہ بھی چرا لی۔ حتیٰ کہ ایک نوجوان نے توبہ کر کے مجھے بتایا کہ والد صاحب کے پاس مسجد کے پیسے آتے تھے، میں وہ چراتا تھا، پھر الحمدللہ انہوں نے تھوڑے تھوڑے کر کے سر جمع کرا دیے۔ ایسا تھوڑی ہے کہ جو مرضی ہے جس طرح کرو ہے۔ حسین کو موبائل دے دی 5000 7000 والی، ماں کو کبھی عطیہ دیا اتنا؟ ماں پر کبھی خرچہ کیا؟ جوتے مارنے چاہیے اپنے سر پر کہ ہماری حالت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آسمان سے نہیں دیکھ رہے؟ جن آنکھوں سے تو نامحرم کو دیکھ رہا ہے، گندی فلم دیکھ رہا ہے، اچھک کے باہر نکل جائے پھر اور پرچہ آ جائے دیکھ، اور دوسری آنکھ کی باری ہے۔ اب اللہ نے آنکھوں میں نور اس لیے دیا ہے، جتنا یہ گناہ ہے نا سب روٹی اور گندم کا فساد ہے۔ 3 دن روٹی بند کر دی جائے اور کہا جائے ہیرو صاحب، چیمپئن صاحب، فلم ایکٹروں کے کپڑے اور اس کے نقل کرنے والے، لڑکی چاہیے، لڑکا چاہیے، زنا کرنا ہے، بدفعلی کرنا ہے، ننگی فلمیں دیکھنی ہے، ہاتھ سے جوانی برباد کرنی ہے، گانا گانا ہے، گانا سننا ہے۔ کہا میں تو کوئی نظر ہی نہیں آ رہا، روٹی لاؤ۔ کہا روٹی کی سے خوشبو سنگائیں گے؟ کہا وہی سنگا دو، روٹی لاؤ۔ سارا گندم کا فساد ہے، اور اللہ ہم جیسے نالائقوں کو بھی رزق دے رہا ہے، اور ہم اپنی نالائکی پر جمے ہوئے توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ہم سے پوچھو جوانوں کا انتقال، ہم سے پوچھو جوانوں کو کینسر، ہم سے پوچھو ماں کا روتا ہوا فون، ہم سے پوچھو باپ کا آ کے یہاں روتا ہوا، ہم سے پوچھو۔ اچانک بینائی چلی گئی، اچانک بینائی چلی گئی 22 سال کے نوجوان کی۔ ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ لگتا ہے اس نے بچپن سے ٹی وی کے علاوہ کچھ دیکھا ہی نہیں ہے، ابا کی گردن نیچی ہو رہی ہے۔ اچانک، یہ بھی نہیں کہ نظر کم ہوئی، اچانک بینائی چلی گئی۔ ڈاکٹر نے کہا وجہ یہ کہ بچپن سے ہمیشہ یہ اسی پر بیٹھا اور موبائل، اور سارا دماغ پر رگیں ہل گئی، آنکھوں کی رگیں ہل گئی، اچانک بینائی چلی گئی۔ اب آ کر دیکھو یہ سب گندم کا فساد ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے حلیم۔ حلیم کا مطلب ہے جو انتقام لینے میں جلدی نہ کرے۔ اللہ ہمیں ڈھیل دیتے ہیں، میرا بندہ معافی مانگ لے، میرا بندہ معافی مانگ لے، میں اس کو پیارا بنا لوں، میرا بندہ معافی مانگ لے، میں اس کو اپنا ولی بناؤں، اور دوسروں کو گٹر سے یہ نکالے۔ آپ بتاؤ گٹر میں گرنا اچھا یا دوسروں کو گٹر سے نکالنا اچھا؟ نکالنا اچھا۔ اللہ ہم سے کام لے، اللہ ہمارے دوستوں سے، ہماری اولادوں سے، ہماری روحانی اولاد سے کام لے۔ اب ان کے بھی بیانات ہوتے ہیں، الحمدللہ ان کے بیانات ہوتے ہیں، جوان ہیں یہ ماشاءاللہ، ان کے بیانات اللہ کے کرم سے کتنے، دو جمعرات کو تو مجلس بڑی ہوتی ہے، یہ ان کے بیانات ایم بی ہیں ماشاءاللہ منصور میاں، یہ کتنے لوگوں کے بیانات اللہ کے کرم سے ہو رہے ہیں، اور کتنے لوگ داڑیاں رکھ رہے ہیں، کیسے گن سے نکل رہے ہیں الحمدللہ۔ یہ ہیول اینڈ پیکرڈ کے بڑے کمپیوٹر کے چیمپئن ماشاءاللہ، کمزور نہیں ہو جائیں گے کھڑے ہونے سے، ورلڈ میں جاتے ہیں کمپنی کی طرف سے۔ دیکھو اللہ نے کتنی مہربانی کی، ہفتے میں کتنے بیان ہوتے ہیں آپ کے؟ 2 سے 3 بیان ہوتے ہیں، بیٹھ جاؤ۔ ابھی کھٹمنڈو گئے تھے یا پتہ نہیں منڈو کوئی ایسی جگہ ہے، وہاں گئے تھے، الحمدللہ ہوٹل سے نکلے ہی نہیں، مسجد دور تھی، راستہ پتہ نہیں تھا، مسجد کے جا نہیں سکے، وہاں نمازیں ادا کی، کانفرنس اٹینڈ کی۔ ان کو کتنی، آج یہ پارٹی ہے، آج آخری دن، دنیا کے جتنے ہیول اینڈ پیکرڈ کے لوگ تھے سب کے ساتھ بے حیائی کا معاملہ تھا۔ یہ بیٹھا ہوا اپنے کمرے میں اللہ اللہ کر رہا تھا، دعائیں مانگ رہا تھا، کتابیں پڑھ رہا تھا۔ بتاؤ فیصلہ کر لو اللہ کس سے پیار کریں گے؟ فیصلہ آپ کے اختیار میں، ہمارے اختیار میں نہیں۔ کون سی زندگی چاہیے؟ ہر وقت ٹینشن، ڈپریشن، پریشانی والی چاہیے، اور اس کا اثر آگے لائف پر پڑتا ہے۔ اور پھر اولاد کو گناہ کرتے ہوئے دیکھے گا کہ ٹھیک ہے خوب رگڑا مار، ہم نے بھی خوب مارا تھا، کچھ فرق نہیں پڑتا، اللہ نے ہمیں کچھ نہیں کیا، تجھے کیا کریں گے؟ اگر غور سے دیکھا جائے، ایک گناہ کر لیا نا دل بے چین پریشان رہے گا، سکون نہیں ملے گا، چین نہیں ملے گا۔ ویلیم 5، ویلیم 10، ویلیم 20، پھر ٹناٹن گدو بندر، نہ دیکھو کسی کی وائف ورنہ کھانی پڑے گی ویلیم 5، جگر میں گھسے گا اس کے حسن کا نائف،
خراب ہو جائے گی تمہاری لائف، اور پھر ویلیوم 10 ویلیوم 20 اور تناتن گدو بندر. ایک منسٹر صاحب کے گندو بندر گئے وزٹ پر. اب اس پتا ہے منسٹر صاحب کتنے بجے آئیں گے، 4 گھنٹے پلس کر دیے. منسٹر پورے 9 بجے آ گیا. دروازے پر جو ہے وہ ایک پاگل بیٹھا ہوا تھا. تو کہاں جا رہے ہیں بھائی؟ کہا جی میں منسٹر ہوں. کہا منسٹر؟ اب بھی پاگل کھانے کے بعد یہی کہتے تھے آئی ایم منسٹر. اس کو بڑا غصہ آیا، اس کو بڑا بدتمیز آدمی ہے. وہ پہنچ گئے عملے والے کا، سوری سر آپ تو وقت پر آ گئے اور ہمیں معاف کر دیں، معاف آئیے. تو بینچ پر آگے ایک پاگل اور بیٹھا ہوا تھا. یہ سمجھو سوکھا ہوا پھول ہے، ایک مثال بتا رہا ہوں. مدت کے ہو گئے، نمک پارا ہے، نمک پاری ہے. مدت کے بعد چند نمک پارے ملے، مدت کے بعد چند نمک پارے ملے، جیسے سوکھے ہوئے پھول کتابوں میں ملے. یہ بوڑھی ہو جائے گی تو کیسی ہوگی دیکھ لینا ذرا. اے بھائی یہاں ہو، بڑا آ رہا ہے، آہستہ آہستہ ٹوٹ جائے گا. اس کو اپنی ٹوپی دینا ذرا، چشمہ رکھنا صحیح جگہ پر ذرا. یہ ایسی بڑھیا ہو جائے گی پھر 11:15 نمبر کا گردن کیسے ہلے گی؟ ہاں جو اب واپس ٹوپی ہوپی اپنی اپنی لے لو. اور منہ کیسا ہو جائے گا میری طرف دیکھنا ایسے. جس گال پر مرے تھے وہ لٹک گئے اور جھریاں پڑ گئی، شٹنگ لگانی پڑے گی. رسبری آنکھ تھی زلف کالی ملی، ہاں مگر بلا اس سے بھی کالی ملی. رسبری آنکھ سے کیچڑ بہ رہا ہے، 12:15 نمبر کا چشمہ لگا ہوا ہے. اور جن دانتوں پر مرتے تھے وہ 32 سے منجن کر رہی ہے اور منہ سے رال ٹپک رہی ہے. جن بالوں سے کھیلتے تھے بڈھے گدے کی دم بن گئی ہے. اور کھانس ایسے رہی ہے کہ پوچھو ہی مت. اور چل کیسے رہی ہے؟ چلو چھوڑو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب وہ اس نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ جو سوکھا ہوا پھول پکڑ کر، للی تو کہاں ہے؟ للی میں نے تیرے لیے محل بنایا ہے، مرسیڈیز گاڑی لی. للی ایک عاشق نے کہا ہم تیرے لیے آسمان سے تاڑا توڑ کے لائے گا. محبوبہ نے کہا چلے پہلے نالا تو اوپر کر، بڑا ہے تاڑا توڑنے والا. یہ اسی پیکیج میں باتیں کیا کرتے ہیں؟ ہمارے پاس آؤ نا، روزانہ کتنے نوجوان آتے ہیں. میں نے کہا آپ مجھے آدھے گھنٹے کی بات بتاؤ، بات کیا کرتے تھے بتاؤ، بات مجھے بتاؤ. یہ دیکھو دوسرا MBA آ رہا ہے، دوسرے شہروں میں ان کے بیانات ہوتے ہیں. حضرت کا خلیفہ ہے، انجینئر NLD سے پاس ہوا ہے، ماں باپ خوش. سر دیکھو ماشاءاللہ ایئرپورٹ بنا ہوا ہے، شرعی داڑھی مونچھیں صاحب، ٹخنا کھلا ہوا. الحمدللہ لوگ ان سے بیعت بھی ہو رہے ہیں اور جاب بہت تگڑی جاب بھی کر رہا ہے ماشاءاللہ. تو یہ پھول لے کر وہ للی تو کہاں ہے؟ للی 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 ہم نے تو منسٹر نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا للی سے اس نے عشق لڑایا تھا، پیسہ ختم ہو گیا تو للی نے ماری ایک لات اور دوسرے سے عشق کرنے لگی تو یہ للی کے عشق میں پاگل ہو گیا. او ویری سیڈ. آگے گیا تو ایک سلاخوں والا کمرہ تھا، اس میں پاگل کپڑے پھٹے ہوئے، مونچھیں بڑی بڑی، بال بڑے بڑے اور زنجیروں میں جکڑا ہوا ہو کر رہا تھا. تو منسٹر کو پریشان، کہا یہ کون ہے؟ کہا للی کی سے شادی ہو گئی تھی، اس سے شادی نہیں ہوئی، پاگل ہو گیا، اس سے شادی ہوئی پاگل. کوئی مرا فراق سے، کوئی مرا وصال سے، ان کی انجمن میں کوئی بھی شادہ نہیں. ارے ماں باپ جو شادی کرائیں گے، ماں باپ کو پتا ہوگا کہ بچی کے کیا اخلاق ہیں، اس کا ادب کیا ہے، اور تم چہرہ دیکھ کر پاگل ہو رہے ہو. ہاں جی وعدہ ہے آسمان سے تارے بھی لائے گا. آسمان سے لائٹ جاتی ہے نا، تارا جل جائے گا، وہیں پر کوئلہ بن جائے گا، پھر لوگ کہیں گے افریقہ کے جنگل سے آیا ہے. ہاں ٹھیک ہے تارے توڑ تو بھائی. ہاں وعدہ ہے آسمان سے تارے بھی لائے گا، فی الوقت راستے میں پل کے بچھا رہا ہے. کالج کے اندر پل کے بچھا آئیے، آستے آستے چل رہا ہے کہ آپ چھوٹنے لگ جائے. کارپیٹ بھی نہیں ہے کہ بچھائیں. کہا ہم پر سے اوپر سے گزر جاؤں. کاش یہ حسین اپنے سینڈل میں 2-3 چھریاں لگائیں پھر ان پر چلیں، پھر دیکھتا ہوں کیسا یہ ان کے پیچھے بچ جاتے ہیں. چمچے بالکل یہاں تک حسینوں نے توبہ کر کے لکھا ہمارے پر جو لڑکے اس طرح مرتے تھے میں بھنگی نظر آتے تھے، بھنگی نظر آتے تھے، ہم ان کو الو بناتی تھیں اور پیسے نکالتی تھی ان سے. وہ پیسے ایسے خرچہ کرتے تھے جیسے ان کا کوئی بزنس بڑا ہو. باپ کے پیسے چوری کر کے، ماں کا زیور چوری کر کے بیچ کر ہمیں زیور بنا کر دیتے تھے. ایسی ذلیل اور گھٹیا حرکت کرتے تھے. خاتون لکھ رہی ہے
کہ چہرے پر لعنت برستی ہمیں خود نظر آتی تھی. کیوں؟ حدیث پاک ہے لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، اے اللہ لعنت فرما ان مردوں پر جو دوسروں کی بہو بیٹی کو دیکھتے ہیں. کہ اب تو تصور میں بھی ان پر دل چاہتا ہے 100 جوتے اور 100 لعنتیں برسا دو، جو اللہ کو چھوڑ کر ہمارے پیچھے یونیورسٹی کالجوں میں مرتے تھے، تنگ کرتے تھے، ستاتے تھے، سیٹیاں مارتے تھے، ایسے گلے میں بھائیں ڈال کے ابے تبے پوز بن کر. یہ کون سے اپنے شکل خود آئینے میں دیکھے تو پتا چلے گا. ناک چپٹی پکوڑے جیسی اپنی ناک، اور اب جو ہے وہ 12.25 نمبر کا چشمہ لگا ہوا، دانت اوپر نیچے، گال ٹیڑھا بیڑا، اور حسین دیکھ کر ہنسی. مجھے دیکھ کر ہنسی، وہ اس پر ہنسی ہے کہ بندر جا رہا ہے، اور یہ اپنے آپ کو ہیرو سمجھ رہے ہیں کہ میرے جیسا ہیرو کوئی بھی نہیں ہے. کیا یہ زندگی ہے؟ یہ سب گٹر لائن کی زندگی ہے. آخری انجام ابھی بتاؤں گا انشاءاللہ تعالی. آخری انجام گندے مقامات ہیں. تم حسن کی ہو دیوی، حسن کی دیوی، حسن کی دیوی ہوا ایسی کھولے 5 دن کا قبض ہو اور ماش کی دال بغیر ادرک کی کھائی ہو، اور عاشق کے پاس آ کر ہوا کھولے اور پھر کھولے بھی دھماکے والی ہے. آج کیا کہتے ہیں؟ مرد اور عورتیں شانہ باشانہ چلیں گی. تم پہلے میرے سوال کا جواب دو. ایئرپورٹ پر، ریسٹورینٹ پر اور جناب دفاتر میں عورتوں اور مردوں کا واش روم الگ کیوں ہے؟ بس تم تو ایک ساتھ ہے نا، مرد اور عورت ایک ساتھ سے آتے، تو تمہارا لیے بیت الخلا الگ کیوں ہے؟ اگر ساتھ ہوتا نا اور تو ایک دھماکہ چھوڑتی پھر 1 گھنٹے تک باہر نہیں نکلتی واش روم سے، تو معلوم ہو گیا کہ الگ الگ معاملہ صحیح ہی ہے. شانہ باشانہ چلیں گی. ذرا پان کی پچکاری تو مار کر دکھا، تیسری منزل پہ شٹرنگ لگا کر تو دکھا، بس کے ٹائر کا پنچر تو بدل لگا کر دکھا. اچھا چلو کھول کے دکھا، پنچر کو تو چھوڑو. ایک اپنی گاڑی کا ٹائر پنچر ہو جائے، دانت باہر نکلتے، ایکسکیوز می، کیوں تو اپنا ٹائر خود صحیح کرنا؟ خود کی ٹائرات صحیح نہیں ہے اور چلیے گاڑی ٹائر لگانے کے لیے. مرد عورت ساتھ ہو. حسن کی دیوی ہے، پتہ نہیں کیسی دیوی ہے، ہوا بھی کھولتی ہے اور موت بھی مارتی ہے اور لینڈ بھی نکالتی ہے. حسن کی دیوی ہے وہی ہے. چاند کا ٹکڑا ہے، خود بوسی ٹکڑا اور دوسرے کو چاند کا ٹکڑا کہہ رہا. جب دیکھو پاگلوں کی طرح مارکیٹوں میں ملیں گے، پارکوں میں ملیں گے، سمندر کے ساتھ پاگل، بالکل پاگل، چیز ملنی نہیں ہے اور پاگل تلاش کر رہا ہے اس کے چکر میں. تم حسن کی ہو دیوی، خوش ہو رہا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تم حسن کی ہو دیوی، تم حور ہو پری ہو. تم حسن کی ہو دیوی، تم حور ہو پری ہو. خود ننگے خیر لیکن الو بنا ہے. خود ننگے خیر لیکن الو بنا رہا ہے. جزاک اللہ جزاک اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم. بد نظری اس لیے حرام ہے کہ دنیا میں جتنے زنا ہوئے ہیں پہلے نظر خراب ہوئی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے نامحرم کو دیکھنے کو حرام فرما دیا تاکہ میرے بندے اور بندیاں زنا سے بچ جائیں. اور زنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ بد نظری پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا لگ رہی. بد نظری اتنا بڑا گناہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں کا زنا فرما رہے ہیں. آج نوجوان کو کیا چاہیے بتاؤں آپ کو؟ بس فلم مل جائے، یہ مل جائے، وہ مل جائے، اس کی فکر ہے. فرمایا کہ نظر خراب ہونے کے بعد پھر منظور خان یا منظورہ خانم کو تلاش کرتا ہے. یہ کسی کے نام نہیں حضرت نے رکھے ہیں. فرمایا میں نے پٹھانوں کے لیے ایک شعر کہا، سارے پٹھان آج تک شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ ہمیں اللہ نے بچا لیا آپ کے اس شعر سے. میں نے کمسن حسینوں کا نام ملائم خان رکھا ہے. لڑکے حسین یا لڑکیاں حسین. دیکھو خان صاحب خوش ہو رہا ہے ابھی سے ہی. پہلے شعر تو آنے دو. یہ ہمارے کو بھی فائدہ ہوتا ہے، یہ سب کے لیے، میرے لیے بھی ہے. آپ شعر سنیں گے آپ فوراً کہیں گے میرے لیے ہے. ایسا عجیب و غریب شعر ہے. آپ حضرت کو دعائیں دیں گے کہ اللہ حضرت کو کیا کیا چیزیں عطا فرماتے تھے. فرمایا میں نے کمسن حسینوں کا نام ملائم خان رکھا ہے، اور جب زیادہ عمر ہو گئی، بوڑھی ہو گئی، بڈھا ہو گیا، تو ان کی جلد خشک ہو جاتی ہے نا، تو فرمایا میں نے پھر ان کا نام خشب خان رکھا ہے. خشب مانے لکڑی، یعنی اعضا لکڑی کی طرح سخت اور کھردرے ہو جاتے. اب شعر سننا خان صاحب، مزہ آ جائے گا، مزہ آ جائے گا. آپ بعد میں لکھوا بھی لیں گے کہ یہ تو بڑا نصیحت آموز ہے.
اور ہر ایک کا دل گواہی دے گا کہ میرے لیے ہے شعر یہ. میں پہلے ہی کہتا ہوں میرے لیے ہے. جب ملائم خان خشب خان ہو گئے جن پر مرے تھے، ملائم خان تھے وہ، نرم نرم تھے، تو ایسا جب یہ آدمی کمینے پن پر آ جاتا ہے نا تو خاندان کے معصوم بچے اور بچیاں چند مہینوں کے گود میں لے کے حرام مزہ لیتا ہے. ان کو دیکھ کر حرام مزے لیتا ہے کیونکہ عادت خراب ہو گئی نا. بھائی جب ناک گٹر سونگنے کا عادی ہو جائے تو عطر کا کہاں سے آئے گا؟ کچھ دن عطر کی دکان پر آئے، کسی شیخ کے مجلس میں آئے، پھر دیکھو کیا ہوتا ہے. آج بس شادی 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 شادی. حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ بہت حسین تھے ماشاء اللہ. خادم کو بھیجا کہ شاگرد کو بھیجا کہ میرے گھر سے کھانا لے آؤ. اس زمانے میں یہ پردے اور اس قسم کے گھر تھے نہیں، تو کپڑا تھا وہ اڑا. اچانک تیز ہوا آئی تو بیوی پر نظر پڑ گئی شاگرد کی، روتے ہوئے آ کر استاد کے قدموں میں بیٹھ گیا. حضرت نے پوچھا کیوں رو رہے ہیں؟ کہ آپ کی قسمت کو رو رہا ہوں. کہ میری قسمت کو کیا ہوا؟ کہ آپ اتنے حسین اور جمال والے اور اتنا آپ کے اندر حسن اور آپ کے اندر اتنا نمک، اور آپ کی بیوی تو بالکل بلیک آؤٹ ہے. آج صرف شادی اور یہ پتہ نہیں کیا کیا چیزیں چاہیے. اللہ سے بات کرنے میں اتنا مزہ نہیں آتا جتنا، بھلے جائز بیوی ہے اس سے بات کرنے میں مزہ آتا ہے. اللہ کے قریب بیٹھنے میں اتنا مزہ نہیں آتا جتنا بیوی کے پاس بیٹھنے میں مزہ آتا ہے. نماز کیا ہے؟ اللہ کے قدموں میں سر رکھنا ہے سجدے میں، وہاں مزہ نہیں آتا. حسین کے پاس بیٹھے رہیں گے اور وہ ہوا کھول دے تڑا تڑ بغیر اسٹاپ کی، ایسے کلاشنکوف کی فائرنگ کی طرح. پھر شوہر صاحب بھی دیکھو کیا نظر آتے ہیں، جلدی سے ناک میں عطر لگا کے بولیں گے تو کچھ نہیں، لیکن جہاں حرام عشق ہے وہاں سارا عشق ختم ہو جائے گا. تو فرمایا کہ روتے کیوں ہو بیٹا؟ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے 6 کتابیں لکھوائیں، جامع صغیر جامع کبیر، سیر صغیر سیر کبیر، مسدودات اور مبسوط، زیادات اور مبسوط. اگر میری بیوی حسین ہوتی تو میں اس کے ساتھ مشغول رہتا. پھر جوش میں فرمایا، جو میں کل ایک نوجوان کو سمجھاتے ہوئے بھول گیا تھا، جوش میں فرمایا کہ جس سے اللہ تعالیٰ دین کا کام لینا چاہتے ہیں اس کو فانی کھلونوں میں مشغول نہیں ہونے دیتے اللہ تعالیٰ. تو بیوی کم حسین ہے تو کیا ہوا؟ اللہ والی تو ہے. اور کالی زمین سے کبھی ہیرے نکل آتے ہیں. بیوی کالی ہے سانولی ہے تو کیا ہوا؟ وہ اگر ان کے پیٹ سے رابعہ بصریہ اور جنید بغدادی پیدا ہو گئے ہماری نجات کے لیے کافی ہے. جو اللہ نے قسمت میں لکھی ہے وہ کافی ہے وہ. لیکن ان کو چاہیے بس. ایک نوجوان نے بہت لڑائی ضد کر کے ایک بہت حسین لڑکی سے شادی کی. 6 مہینے کے بعد گال میں کینسر ہو گیا، بدبو اور مواد نکل رہا ہے گندا. اب رو رہا ہے. بھائی جاؤ گلے لگاؤ نا. اس کمرے میں نہیں بیٹھتا تھا. کہاں گیا عشق تمہارا؟ ایک واقعہ بتاتا ہوں آپ کو، آپ حیران ہو جائیں گے. حیدرآباد میں ایک نوجوان کی شادی ہوئی، رخصتی ہوئی، بیوی کے ساتھ آدھا گھنٹہ یا گھنٹہ بیٹھا، دیر سے رخصتی ہوئی. حیدرآباد کی بات بتا رہا ہوں، کہو گے تو فون نمبر بھی دے سکتا ہوں. جیسے یہ کینسر تھا گال کا، مجھے نمبر نہیں معلوم لیکن واقعہ سچا ہے. یہ واقعہ بھی سچا ہے. فجر کی اذان ہو گئی تو نوجوان نے سنا تھا کہ اللہ کی نعمت میں مشغول ہو کر نماز قضا نہیں کرنا، تو بیچارہ نماز پڑھنے چلا گیا فجر کی، دعائیں مانگ کر کے اللہ بیوی سے ملنے جا رہا ہوں اور ہماری زندگی میں برکت. جو بھی دعا مانگی ہمیں نہیں معلوم. تو وہ جب گھر گیا کمرے میں تو بیوی کا انتقال ہو چکا تھا، ہارٹ اٹیک ہو گیا جوان بیوی کا. بس اللہ نے پاگل ہونے سے بچا لیا کیونکہ نمازی تھا. جس کے لیے مرے تھے وہ خود ہی مر گئی. عشق کہاں گیا سارا؟ ایسا واقعہ ہے آج میرے خیال میں 25 برس سے زیادہ ہو گیا ہے لیکن بھولتا نہیں اس واقعے کو. کیا اس کے ارمان تھے؟ کیا اس کا آگے قدم اٹھانا تھا؟ کیا شوق لے کر نماز کو اندر گیا اپنے شوق کو دبا کر اور نماز پڑھ کر آ رہا ہے؟ کیا ارمان لے کر آ رہا ہے؟ گفٹ دوں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا. لیکن شب زفاف پہلی رات کا شور سنتے تھے، گزر گئی رات جیسے افسانہ بن کر. آج جو ہم بوڑھے اور جو اور دوسرے بھی بیٹھے ہیں اور شادی کے پہلی رات کا بیوی سے باتیں کرنے کا مزہ معلوم ہے کہاں؟ سب چلا گیا. لیکن اللہ کا نام جو محبت سے لیا آج کے 30 سال پہلے اس کا نور آج بھی باقی ہوگا. بھائی جائز محبت کو تو منع نہیں کرتے نا، لیکن جو اپنی محبت کو حرام میں ختم کر دیتا ہے بیوی کو کیا محبت خاک دے گا؟ وہاں بھی لڑکیوں کے فون آ رہے ہوں گے بیوی کے شادی کے بعد بھی جان چھوڑانا مشکل، گھر میں جھگڑا ہو گیا. حالانکہ نیک بیویاں جھگڑا نہیں کرتی بلکہ سجدے گاہ کو روتے ہوئے ترک کرتی ہے کہ اللہ آپ میرے شوہر کے دل سے ان چڑیلوں کا خیال نکال دیجئے. جب ملائم خان خشب خان ہو گئے، جن لڑکیوں پر مرے تھے
وہ بڈھے ہو گئے, جلد وغیرہ سخت ہو گئی. اب سنیے ذرا, اتنا مزہ آئے گا دوسرے مصرے میں, سب کہیں گے میرے لیے ہے. جب ملائم خاں خشب خاں ہو گئے, سارے عاشق پھر کسک خاں ہو گئے. دیکھو واہ واہ کیسا آ رہا ہے ماشاءاللہ. کیا اللہ حضرت کو مجدد کہتے تھے غزوہ بصر کا. یہ ایسے قرآن پاک کی وہی آیت ہے اور احادیث مبارکہ وہی, اور کیسے کیسے اللہ عنوان دیتے تھے. لاؤ سے ٹکر کا کوئی شعر لاؤ. دیکھو لکھ رہے ہیں ماشاءاللہ لوگ الحمدللہ. جب ملائم خاں خشب لکڑی یعنی کہ خشب خاں ہو گئے, چلو لکھو کوئی بات نہیں, بہت اچھا ہے, آگے مال پھیلاؤ. جب ملائم خاں خشب خاں ہو گئے تو سارے عاشق پھر کھسک خاں ہو گئے, اور گلی بدل دی, گھر ہی بدل دیا غم کے مارے کے. رات دن اس کو دیکھوں گا تو مجھے وومیٹنگ ہوگی. جہاں ایسے ایسے گھٹیا لوگ ہیں, بوڑھی کو دیکھ کر آپس میں دیکھو ایسے مارتے ہیں. ابے یار تبے یار, کھنڈرات بتا رہے کہ عمارت عظیم تھی. ابھی بڑھاپے میں بھی جوانی کا سوچ رہے نالائق. حسن کے مارے ہوئے, عشق کے ترسے ہوئے, حسن کے مارے ہوئے عشق کے ترسے ہوئے مست ہو جاتے ہیں آثار قدیمات دیکھ کر. بوڑھی سے بھی مست ہو رہے ہیں, آثار قدیمات دیکھ کر مست ہو رہے ہیں. یہ کیا زندگی ہے یہ گٹر لائن والی. جب ملائم خاں خشب خاں ہو گئے, سارے عاشق پھر کھسک خاں ہو گئے, بھاگ گئے. عشق نادا کا تو جو بھرم کھل گیا, عشق نادا کا تھا جو بھرم کھل گیا, میر اب منہ دکھانے کے قابل نہیں. حضرت میر صاحب نہیں سمجھنا, یہ حضرت کافیہ ملاتے تھے, حضرت کو مزہ آتا تھا. اس میم کے میر کے میم میں ہم آپ سب آ گئے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. عشق نادا کا تھا جو بھرم کھل گیا, میر اب منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے. کئی اور شادی ہو گئی, مر گئی, بوڑھی ہو گئی, انچر پنچر ڈھیلے ہو گئے, یا وہی دست مار دیا یا ہوا کھول دیا تڑا تڑ تو بھرم کھل گیا. تو سمجھ رہے تھے کہ جناب یہ بڑے کیا ہوگا, ہے گلاب کی خوشبو آئے گی وہاں سے, تو پتہ نہیں بدبو آ گئی. عشق نادا کا تھا جو بھرم کھل گیا, میر اب منہ دکھانے کے قابل نہیں. عشق نادا کا بھرم کھل جاتا ہے آخر میں. پہلے تو یہ کہتا ہے کہ مجھے آپ سے پاک محبت ہے, میں تو اللہ کے لیے آپ سے محبت کرتا ہوں. آخرکار یہ گلاب جامن اور رس ملائی ایک دن رنگ لاتی ہے. ارے واہ کہو میرے شیخ کو اللہ نے کیا نعمتیں دی تھی بھائی. ہر ایک کا دل گواہی دیتا ہے کہ اللہ ہماری حفاظت فرمائے. وہ تو خطرناک بات ہے. آخرکار یہ گلاب جامن اور رس ملائی جو کھلایا لڑکوں کو لڑکیوں کو, ایک دن رنگ دکھاتی ہے. عاشق پہلے تو خوب مرنڈا پلاتا تھا, اور جب معشوق کہتا ہے توبہ توبہ ہمیں کیا خبر تھی کہ آپ اتنے نالائق اور خبیث و تباہ ہیں, آپ نے حرام عشق کا چکر دے کر گلاب جامن رس ملائی کھا کر منہ کالا کر دیا, آپ نے زنا کر لیا, ہمیں کیا معلوم آپ خبیث و تباہ اور بے غیرت اور ذلیل انسان ہیں, ہمیں کیا معلوم یہ داڑیاں رکھ کر آپ ایسا کتا بندی کرتے ہیں. ہم تو آپ کو نیک سمجھ کر آئے تھے, ہم تو آپ کی سفید داڑھی دیکھ کر آئے تھے, ہم آپ کی نمازیں دیکھ کر آئے تھے. آپ جیسا تو ذلیل اور بے غیرت انسان کوئی بھی نہیں ہے. فرمایا کہ ہم تو سمجھتے تھے کہ آپ ہم سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں, لیکن اب معلوم ہوا کہ آپ عاشق فرسٹ فلور ہیں. ناف سے اوپر فرسٹ فلور, ناف سے نیچے گراؤنڈ فلور. گراؤنڈ فلور میں کیا ہوتا ہے, گٹر لائن ہے. دیکھو ماشاءاللہ سب سمجھدار ہیں. ناف سے اوپر فرسٹ فلور کیا ہے, کالے بال گورے بال رسبری آنکھ وغیرہ. ناف کے نیچے گراؤنڈ فلور. گراؤنڈ فلور میں کیا ہے بھائی, گٹر لائن ہے. تو ہم آپ کو کیا سمجھے تھے, اب معلوم ہوا آپ عاشق فرسٹ فلور ہیں, اب معلوم ہوا کہ اب عاشق گراؤنڈ فلور تھے. اس لیے عشق مجازی کی انتہا کی بربادی سے وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ابتدا نظر کو حرام فرما دیا. چاہے میری ماں بہن بہو بیٹیاں ہوں, چاہے میں ہوں, کیا ہماری ماں بہن بہو بیٹیوں کو اللہ نے نہیں فرمایا کل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ویحفظن فروجهن. آپ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایمان والی بیویوں سے فرما دیں اپنی بات نظریں نیچی رکھیں, اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں. ہمارے سامنے ہماری بیوی دیور سے بات کر رہی ہے, ہمارے سامنے ہماری بیٹی چاچا زاد ماموں زاد کی بات کر رہے ہیں, بیان کے لیے ہاتھ ہلا کے بیان کریں گے. اللہ پوچھیں گے نہیں بیان کرنے والے ظالم کہ تجھے اتنی تمیز نہیں تھی, تو گھر میں کر. اور جناب وہ شیخ کی مجلس میں بھی آ رہی ہیں, ناک آدھا کھلا ہوا ہے, پیشانی اور بھویں اور آنکھ کھلی ہوئی ہے, اور دیور سے ہنسی مزاح بھی ہو رہی ہے. تو کیا کیونکہ برقع اور ہینڈ گلوز اور ساکس ہیں, اس لیے باہر جا رہی ہیں کسی شرعی عذر سے, نامحرم کو دائیں بائیں دیکھ رہی ہیں. دشور منع کر رہا ہے لیکن یہ ماننے کے لیے تیار تھا. دکانداروں سے آنکھیں میں آنکھیں ملا کر دیکھ رہی ہیں, چاہے آنکھوں کا پردہ بھی ہے لیکن آنکھوں کا زنا تو کر رہی ہیں.
کہ ایسے اگر آسان ہوتا تو گھر گھر رابعہ بصریہ اور جنید بغدادی سے بھرا ہوا ہوتا. فرمایا کہ ابتدا کو اللہ نے نظر کو حرام کر دیا. عشق بتاں کی منزلیں سب ختم، عشق بتاں کی منزلیں ختم ہے سب گناہ پر. عشق بتاں لڑکا لڑکی فلمیں وغیرہ، عشق بتاں کی منزلیں ختم ہے گناہ پر. جس کی وہ انتہا غلط کیسے صحیح ہو اس کی ابتدا. یہ میرا ہی شعر ہے حضرت والا کا. اللہ تعالیٰ کا احسان ہے جس نے نظر بازی کو حرام فرما دیا. نہ نظر خراب کرو نہ اپنے مولا سے دور رہو گندے مقامات میں. میر تقی میر دنیا دار شاعر تھے. کہا ہے کہ میر صاحب زمانہ نازک ہے، میر صاحب زمانہ نازک ہے، دونوں ہاتھوں سے تھامیے دستار، پگڑی کو تھامیے. لیکن اب اس زمانے میں میر لوگ ٹوپی پہنتے ہیں، پگڑی کا رواج ختم ہو گیا. اب مجھے شعر بدلنا پڑا. حضرت والا نے شعر بدلا. میر صاحب زمانہ نازک ہے، میر صاحب زمانہ نازک ہے، دونوں ہاتھوں سے تھامیے شلوار. ذرا ذرا سی بات پر زنا اور بدفعلیاں ہو رہی ہیں. کیا کریں، وزن تو لانا ہے، دستار کے وزن پر شلوار کو ہی لانا پڑا. اللہ تعالیٰ مجھے سب کو پیارے شیخ کی مضامین پر جو جان دے کر ہم تک حضرت نے پہنچائے، اپنا مال اپنا اولاد اپنی جان تک قربان کر دی. اللہ سے سینے سے آنکھوں سے لگا کر دل میں اتار کر آج مجھے اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہماری ماں بہن بہو بیٹیوں کو بھی نظروں کی اور مجھے بھی نظروں کی، دل کی، جسم کی ہر گناہ سے حفاظت کی توفیق عطا فرمائے. بھائی وعدہ کرتے ہیں سب، میں بھی وعدہ کرتا ہوں کہ اللہ آج کے بعد جان دے دوں گا، ایک سانس آپ کو ناراض نہیں کروں گا. کبھی کبھی حضرت فرماتے ہیں ارادہ کرو سب میرے ساتھ، اے اللہ ہم جان دے دیں گے، ایک سانس آپ کو ناراض نہیں کریں گے، ایک نظر خراب نہیں کریں گے. ماشاء اللہ سب نے ہاتھ اٹھائے الحمدللہ. میری ماں بہن بہو بیٹیوں آپ وہاں ارادہ کرو. اور 17 ممالک میں بیان سنا گیا، اب وہاں ارادہ کرو. آپ کے جن ملکوں میں یہ نام لکھے ہیں جیسے سعودی عرب، پاکستان، افغانستان، قطر میں زیادہ اریانی، عمان کو تو ایسا 3rd کلاس، عرب امارات میں اریانی، بوٹسوانا میں، رومانیہ میں، آسٹریا میں، نیدرلینڈ میں، جرمنی میں، نیوزی لینڈ میں، انگلینڈ میں، کینیڈا میں، انڈیا میں، بنگلہ دیش میں، امریکہ میں، سب جگہ اریانی کا سیلاب ہے. آپ وہاں پر نظروں کی حفاظت کرو. آپ جس دکان پر جاؤ گے نامحرم عورت ہوگی، نظریں بچاؤ. ضروری چیزوں کے لیے جاؤ، ضروری کا مطلب جس کے نہ ہونے سے ضرر ہو، اور پھر جلدی سے واپس آ جاؤ. اور فلموں سے ان سے بچ کر آپ کو وہاں زیادہ انعام ملے گا. وہاں پر زنا وغیرہ مفت میں. اب تو یہاں بھی یہ حال ہے، جتنا ہم بچیں گے اتنا اللہ ہمیں پیار عطا فرمائیں گے.